اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا سورہ فاتحہ کا مطالعہ چل رہا ہے اور اب تک ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کے اوپر ہم نے اپنی گفتگو مکمل کر لی ہے۔ آج ہم نے گفتگو شروع کرنی ہے اللہ کی جو صفت آئی ہے مالک یوم الدین۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب تک ہم نے اللہ کے متعلق جو بھی کچھ سمجھا ہے اس میں نہایت محبت ہے، اس میں اس کے انعامات کی ریکگنیشن ہے، اس کی رحمتوں کی ریئلائزیشن ہے، پھر وہ ایک باپ کی طرح شفیق، ماں کی طرح رحم دل، اس طرح کے خدا کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ پہلی صفت قرآن میں ہمارے سامنے آئی ہے جس کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی کہ ایک پہلی صفت جس میں کہ شاید ایک انسان خدا سے تھوڑا ڈرے کہ وہ حساب لے گا ایک دن۔ تو یہ مالک یوم الدین کی صفت جو ہے ایک انسان کیسے پرسیو کر سکتا ہے کہ وہ اس کی فطرت کی آواز ہے، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نے اللہ کی صفت رب العالمین دیکھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ الحمد کا جو کلمہ ہے وہ انسان کے دل سے نکل رہا ہے، یہ پوری سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک سلیم الفطرت انسان کی آواز ہے جو کہ جب اپنے اوپر ہونے والے انعامات اور کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تک پہنچتا ہے اور اللہ کی یہ صفات اس کے سامنے آتی ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح تھی، لیکن کیا وہ سلیم الفطرت انسان اپنے عقل اور فکر اور فطرت کی روشنی میں کیا اس نتیجے تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے؟ کیا وہ اپنی فطرت کی آواز میں اور اپنے شعور کی روشنی میں وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو عموماً لوگوں کو ذرا پریشان کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی آخرت کی زندگی یا مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق ابھی سے سوچ لے اور بغیر کسی نبی کی دعوت میں یا بغیر کسی ثبوت کی روشنی میں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جتنی زیادہ یہ بات کسی انسان کی فطرت کے اوپر واضح ہے شاید ہی کوئی بات اس کی فطرت میں واضح ہوئی ہوگی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں انسان کی جو بھی خواہشات ہیں اس میں جو ایک سب سے بڑی اس کی خواہش ہے، ہر دور میں رہی ہے اور آج بھی ہے، وہ یہ کہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو پورا ملے، کوئی اس کے اوپر زیادتی نہ کرے، کوئی اس کی جان مال آبرو کو نقصان نہ پہنچائے، وہ سکون کی زندگی گزارے۔ اور اگر کوئی اس کے اوپر دست درازی کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کے اندر جو سب سے بڑی ارج پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ مجھے اب انصاف ملنا چاہیے۔ میں کہیں جاؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں اور میں کہوں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے انصاف لے کے دیں۔ یہ انسان کے اندر سب سے پہلے چیز اٹھتی ہے۔ وہ سامنے زیادتی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو برابر کا بدلہ ملنا چاہیے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے جس نے کہ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر دیکھیں تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پر ظلم ہو گیا یا مجھے کسی نے مارا تو وہ روتا پیٹتا چیختا اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، جب تک کہ اس کے سامنے ماں باپ اس کو انصاف نہیں دلائیں گے وہ روتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ اسکول میں ہے تو وہاں پر اگر وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے تو وہ روتا پیٹتا اپنے استاد کے پاس جائے گا۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ استاد ہو یا والدین ہو، وہ سب ربوبیت کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ بھائی مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ انگرینڈ ہے یہ ویلیو۔ آپ دیکھیں بچپن میں ماں باپ اپنے بچوں کو ایک عادل حکمران کی کہانی سناتے ہیں، اس کے انصاف کی کہانیاں سناتے ہیں۔ نوشیروان ایک بادشاہ تھا، بڑا رحم دل تھا، وہ اپنی رعایا کے اوپر
بہت رحم کرتا تھا، اور اگر کوئی وہاں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا تو وہ اس کو انصاف دلاتا تھا. یعنی کہ ایک اچھے بادشاہ کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ وہ انصاف دینے والا ہے، وہ عدل و قسط کے اوپر قائم ہے. اس لیے یہ بات کسی بھی فلسفے میں آپ جا کے دیکھ لیں، کسی بھی مذہب میں آپ جا کے دیکھ لیں، ایک تصور آپ کو ضرور ایسا ملے گا جس میں انصاف مکمل ہو رہا ہوگا. کسی نہ کسی طریقے سے جو گناہ گار ہے اس کو سزا مل رہی ہوگی، جس نے زیادتی کی ہوگی اس کو سزا مل رہی ہوگی، اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کو کوئی جزا مل رہی ہوگی. کوئی مذہب اس سے خالی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ تعالی کچھ فلسفے اور کچھ مذاہب کے سینوپسس رکھوں گا. یہ اور بات ہے کہ انسان جب اس جسٹس کے لیے اس دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو یہ دنیا نامکمل نظر آتی ہے. یہ دنیا کئی طریقے سے نامکمل اس کو نظر آتی ہے. انسان کے اندر خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اٹرنل لائف ہو اس کی، وہ امورٹل ہو، لیکن موت اس کے تعاقب میں ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ کی صحت ہو، اس کے پاس دائمی سکون ہو، اس کے پاس ہمیشہ کے مزے ہوں. یہ اس کے دل کی خواہش ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس دنیا میں اس کے ساتھ بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، خوف اور بدامنی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور تکالیف ہوتی ہیں. تو یہ دنیا ہر لحاظ سے اس کو نامکمل نظر آتی ہے. اور جب وہ اس کو جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، جب وہ اس کو انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، تو اس وقت بھی یہ دنیا اس کو نامکمل نظر آتی ہے. اس دنیا کے اندر اس انصاف کا نامکمل ہونے کو آپ ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، اس نے 10 لوگوں کو قتل کر دیا. وہ 10 لوگ جو تھے ان کی فرض کریں بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے. بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں، بچے جو ہے یتیم ہو گئے. ان بچوں نے بعد میں جا کے جرائم کی زندگی اختیار کر لی، وہ جرائم پیشہ بن گئے. انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹا اور مارا اور قتل کیا. وہ پہلا آدمی جس نے کہ اس ایونٹ کو اسٹارٹ کیا تھا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ آپ اس کو حد سے حد ایک دفعہ سزائے موت دے دیں گے. تمام دنیا کی عدالتیں، آپ چاہیں تو کسی بھی عدالت کی قتل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو پڑھ لیجئے. اس آدمی نے جتنے قتل کیے ہوتے ہیں یا اس آدمی نے جتنے بھی جرائم کیے ہوتے ہیں اتنے مقدمات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اور اس کو کبھی 10 دفعہ سزائے موت ہوتی ہے، کبھی اس کو 20 دفعہ سزائے موت ہوتی ہے. ہر جرم کے بدلے میں اس کو ایک سزا ہوتی ہے. لیکن اس دنیا کی جو لیمیٹیشنز ہے اس کی وجہ سے جو ایک سب سے بڑی کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے. باقی کا انصاف کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک باپ ہے، غریب ہے، کئی مثالیں اس کے سامنے، جو کہ پوری زندگی لگا دیتا ہے، کتنے لوگوں کے آگے وہ سر جھکاتا ہے، کتنی لوگوں کی باتیں سنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا کھلا دے، اچھا پڑھا دے. اب فرض کریں وہ اولاد جب اس قابل ہوئی کہ وہ اپنے باپ کو کچھ ریپے کر سکے، باپ جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. اب اس باپ کو آپ کیا صلہ دیں گے؟ آپ کے اپنے ملک کے اندر عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی یتیم بچوں کی کفالت میں گزار دی. کتنے ایسے بچوں کو انہوں نے لے کے پالا جس کو لوگ روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ مر گئے. کیا ان کو اس دنیا کے اندر کوئی آدمی صلہ دے سکا؟ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یا تو سزا دینی ہو یا جزا دینی ہو. ان دونوں معاملات کے اندر ایک آدمی کا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے. جب یہ دنیا نامکمل ہے تو پھر یہ انصاف کیسے ہوگا؟ کس طرح سے ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ایک فلسفی کی ایک کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں جس نے سب سے پہلے مجھے اس موضوع کے اوپر سوچنے پہ مجبور کیا تھا. کافی پرانی یہ کتاب ہے میرے پاس. اس کتاب کا نام ہے فلسفی آف لائف اینڈ ڈیتھ. یہ ایک انڈین فلسفر نے لکھی ہے، انڈین فلسفر نے، جس کا نام ہے M.V. کامتھ. یہ اپنے کتاب کے انٹروڈکشن میں یہ لکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ موت سے بہت ڈرتا ہے، لیکن اگر آپ اچھی طریقے سے مطالعہ کریں تو اصل میں جو اس کو ڈر ہوتا ہے وہ موت کا نہیں ہوتا. اس کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اب میرے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر وہ یہ لکھتا ہے کہ if there is certainty that death is the end of it all, a total annihilation, it is at least sufferable. اگر آپ کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ مرنے کے بعد بس ختم، جس طرح سے ایک کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے یا ایک لائٹ آپ سوئچ آف کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد اندھیرا ہے. جیسے کہ سوکریٹس نے کہا ہے کہ شاید موت یہ ہے کہ میں ایک بہت گہری نیند میں چلا جاؤں گا. اگر ایسا بھی ہمیں یقین آ جائے تو یہ سفریبل ہے. انسان اس موت کے پین کو سفر کر لے گا.
لیکن ہوتا کیا ہے, بٹ مینس کانشیئنس ڈز ناٹ پرمٹ ہم دس لگژری. لیکن انسان کا جو ضمیر ہے وہ اس کو یہ لگژری افورڈ نہیں کرواتا ہے. ہی از افریڈ دیٹ سچ این انائہلیشن ول ناٹ میٹ دی اینڈز آف جسٹس. وہ اس کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اگر اس طریقے سے موت نے سب کو ختم کر دیا, ڈیتھ از دی لیولر, کچھ بھی نہیں ہے, تو جسٹس کا حق نہیں ادا ہوا. یہ وہ آدمی ہے جو مسلمان نہیں ہے, یہ وہ ایک آدمی ہے جو کہ کرما کے عقیدے کے اوپر بلیف رکھتا ہے, اور وہاں سے یہ اپنی کتاب کا آغاز کر رہا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اس کے بعد اس نے تمام مذاہب کے فلسفی آف لائف اینڈ ڈیتھ کو ایکسپلین کیا, اسلام کو بھی ایکسپلین کیا ہے, تمام کے تمام مذاہب اور فلسفوں کو اس نے ایکسپلین کر کے اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ تمام کے تمام ذہین لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر جسٹس آپ نے پوری طرح سے سرو کرنا ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی زندگی ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے he argues that there must be some life after death. انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے آرگیو کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی زندگی ہونی چاہیے مرنے کے بعد, بٹ ایگزیکٹلی وٹ سارٹ آف لائف, کس طرح کی زندگی ہوگی. اینڈ فار whom it is obviously not for the corporeal body. یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کے لیے یہ زندگی نہیں ہے. کیوں؟ It is obviously not for the corporeal body that quickly becomes dust unto dust. کیونکہ یہ تو آپ کے سامنے مٹی میں مل کے ختم ہو جاتی ہے. انسان آبزرو کرتا ہے کہ اس کی باڈی ختم ہو گئی. Is there something in man apart from body, a soul? What is the nature of that soul? یہاں سے آپ سمجھیں کہ یہ کتاب اٹھ رہی ہے. یہاں سے اس نے بیس بنائی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو جسٹس کا حق نہیں ادا ہوگا. اس لیے اس دنیا کے اندر جتنے بھی فلسفیانہ مذاہب ہیں ان سب نے کرما کے عقیدے کے اوپر یقین رکھا ہے. کرما کے عقیدے کے اوپر میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں. کرما کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر, اس زندگی کے اندر اعمال کرتا ہے, اس کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے اس کو ایک اور زندگی دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر ایک اور زندگی دی جاتی ہے. کیونکہ وہ یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہے کرما کے عقیدے میں کہ اس دنیا کے اندر کسی آدمی کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے, یا اس دنیا میں کسی آدمی کو عیاشی کیوں ملی ہوئی ہے, پیچھے ایسا کیا ہوا ہے جو اس کو یہ چیز مل گئی ہے. تو وہ اصل میں اس کے پچھلی زندگی کے اچھے یا برے اعمال تھے جو اس کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بات جان کے شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کرما کا جو عقیدہ ہے یا جو ری انکارنیشن آف سولز کا عقیدہ ہے, یہ صرف ہندوازم میں نہیں ہے, یہ ہندوازم میں ہے, یہ بدھزم میں ہے, یہ جینزم میں ہے, یہ سکھزم میں ہے, یہ تاؤزم میں ہے. چائنیز فلسفی کے اندر جسٹس کے لیے سب سے بڑی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ کرما کا عقیدہ ہے. ہم لوگ شاید یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. نہیں, ہندوؤں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ بات آپ کو جان کے شاید اور حیرت ہوگی کہ سوکریٹس جیسا جو فلسفر ہے وہ بھی سول کی ری انکارنیشن پہ بلیف کرتا تھا, اور وجہ اس کی یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ سول کو امورٹل مانتا تھا. جب سول امورٹل ہے تو زندگی جب ختم ہو گئی ایک آدمی کی تو اس کی روح کہاں جائے گی؟ تو وہ اسی ری انکارنیشن کے اوپر بلیف کرتا تھا. یہ جو ری انکارنیشن ہے یا کرما ہے یا سمسارا کا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار زندگی میں آتا ہے, اپنے اعمال کے کانسیکوینسز بھگتتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس بات کو ریئلائز کر لے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ خدا کے ساتھ اپنا ایک تعلق پیدا کر کے ہمیشہ کی مکتی حاصل کر لے. یہ سمسارا کا عقیدہ ہے, یہ کرما کا عقیدہ ہے, اور اسی کو آپ مکتی کا عقیدہ کہتے ہیں. اس عقیدے کے متعلق ایک اور فلسفر ہے 20ویں صدی کا, اس کا نام ہے جان مڈلٹن مورے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ری انکارنیشن کی فلسفی انسان نے بنائی ہے اپنے دماغ سے, یہ زندگی کے جو پرابلمز اس کے سامنے تھے اس کے لیے سب سے بہترین جسٹیفیکیشن ہے. دیکھیں میں اس کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے اٹ از این آنسر ٹو دی ڈیپ ڈیزائر آف دی اسپرچولی اویکنڈ سول فار ڈیوائن جسٹس. یہ جو ہے جواب ہے, یہ کرما کا عقیدہ جواب ہے انسان کے اندر جو ڈیپ روٹڈ ڈیزائر ہے کہ جسٹس ملنا چاہیے, اور وہ بھی خدا کی طرف سے جسٹس ملنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک قدم اور آگے چلیں. آپ جتنے بھی فلسفے دیکھیں گے یا جتنے بھی مذاہب دیکھیں گے ان میں ٹھیک ہے کرما کا عقیدہ ہے,
یا موت کے بعد کسی اور طرح کی زندگی کا عقیدہ ہے، ان سب کے اندر ایک اور چیز کامن ہے. وہ کامن چیز یہ ہے کہ ان سب کے ہاں جہنم کا، ہیل کا ایک عقیدہ موجود ہے. آپ اگر کرما کے عقیدے میں دیکھیں گے تو ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی کرما کا عقیدہ تو یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد پھر جب دوسری زندگی میں آیا تو وہ اپنی پرانی زندگی کے نجائز بھگت رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کے درمیان میں وہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں بھی رہتا ہے، وہ ہیل کے اندر بھی رہتا ہے، جس کو یہ سارے کے سارے نرک کہتے ہیں. اور جو چائنیز فلسفی ہے اس میں اس کا نام ڈیو ہے، DIYU. اور اٹالین فلسفی میں اس کا نام انفرنو ہے. زوراسٹیرینزم کے اندر اس کا نام دوزخ ہے، جو کہ ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں. اس جہنم کے تصور کو اگر آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں جو دیو مالائی داستان ہے ان کو اگر آپ الگ کر دیں تو آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی. وہ نظر یہ آئے گی کہ لوگوں نے جہنم کے بہت سارے درجے بنائے ہیں. جیسے یہاں پر جو نرک ہے یا جو ڈیو ہے اس کے 18 درجے ہیں، اور ان کے اندر کون لوگ ہیں؟ ہر درجے کے اندر وہ آدمی ہے جو کسی ایک بڑے گناہ، ایک بڑے جرم کو کیا کرتا تھا دنیا میں. اور وہ سارے کے سارے جرائم جو ہیں وہ کامن ہیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف مسلم انٹلیکچوئل، یا مسلم کہہ رہا ہوں، ہیومن انٹلیکچوئل. وہ سارے کے سارے جرائم ایک ہیں. کسی کی جان، مال، آبرو کے اوپر کسی نے دست درازی کی ہے، تکبر کیا ہے، حسد کرتا تھا، بہت زیادہ لالچ کرتا تھا، یا بہت زیادہ اسراف کرتا تھا. یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں، ان سارے کے سارے جرائم کے لحاظ سے جہنم کے درجے بنائے گئے اور اس کے اندر لوگوں کو ڈالا گیا تاکہ وہ وہاں جا کے اس کی سزا بھگتیں. یہ بات کیا چیز سامنے لے کر آتی ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں کامن ہیں. کسی بھی جگہ وہ پیدا ہوا ہے، کسی بھی مذہب یا فلسفے سے وہ تعلق رکھتا ہے، دو چیزیں اس میں کامن ہیں. ایک تو وہ یہ جانتا ہے کہ کیا چیز جرم ہے اور گناہ ہے بڑا. وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ دوسرے کا حق مار دیتا ہے جا کے. وہ ان سب کو لسٹ ڈاؤن کر سکتا ہے 1 منٹ کے اندر کہ میں اس کی عزت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالوں، میں اس کی دولت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالوں، میں اس کی عورت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالوں. یہ سارے جرائم لکھائے گئے ہیں اس کے اندر. اور دوسرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کا انصاف ملنا چاہیے. یہ پورے کے پورے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت احوال رکھے ہیں، اس کو اگر میں سمرائز کروں تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ یہ 15ویں صدی کا ایک فلسفی اور شاعر ہے دانتے. اس کی ایک بہت مشہور پوئم ہے جس کا نام ہے دی ڈیوائن کامیڈی. اس کے اندر اس نے ڈراماٹائز کیا ہے کہ یہ اپنے استاد کے ساتھ جو کہ ایک پوئٹ تھا، وہ پہلے جہنم کے اندر سفر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ برزخ سے ہوتا ہوا پیراڈائز میں جاتا ہے اور وہاں سے بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے. اور ان سارے لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو سارے بڑے گناہ جو میں نے آپ کو گنوائے، کہیں وہ ایک جگہ اس آدمی سے ملتا ہے جو اس کا سب سے بڑا عمل کرنے والا تھا، کہیں وہ دوسرے آدمی سے ملتا ہے، اور مشہور لوگوں کے اس نے نام لیے ہیں. یہ ابھی ایک امریکن ناولسٹ ہے ڈین براؤن، اس نے اسی کے اوپر بیس کر کے ایک ناول لکھا تھا انفرنو. بہت مشہور ہوا تھا وہ ناول، جس کی وجہ سے لوگوں کو دوبارہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی یاد ہوگی. اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی ہے ہالی ووڈ کی، انفرنو. انفرنو کے معنی ہے ہیل، جس کے یہ 9 درجے بتاتا ہے. وہ 9 درجوں کے اندر وہی سارے چیزیں ہو رہی ہیں، وہی ساری سزائیں مل رہی ہیں جو بڑے جرائم میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے گنوائے ہیں. یہ کیوں ہے ایسا کہ ہر آدمی جو ہے، یا ہر فلسفی جو ہے، یا ہر ذہین آدمی جو ہے، وہ اسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. وجہ بالکل سامنے کی ہے. اس کائنات کا جو سب سے بڑا اصول ہے، اس کائنات کا جو سب سے بڑا قانون ہے، وہ کاز اینڈ افیکٹ کا ہے، جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ انسان اسی کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے. اسی کے ذریعے انسان جو ہے وہ سائنس میں ترقی کرتا ہے. اسی کے ذریعے انسان اس بات تک پہنچتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، کوئی اس کا پرائم موور ہے، کوئی اس کا ان مووڈ موور ہے. یہی کاز اینڈ افیکٹ کا قانون جب وہ اس دنیا میں دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ ہر چیز جو بنی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر وہ اس کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے اوپر ہے. آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کی ہر حال میں آپ کا ہاتھ جل جائے گا. وہ جانتا ہے کہ اگر اسے زہر کھا لیا تو وہ مر جائے گا.
وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو کمزوری پیدا ہو جائے گی. وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو صحت خراب ہو جائے گی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہے. تو یہ جو اخلاقی معاملات ہیں جس کے لیے دل گواہی دیتا ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے, تو کاز اینڈ افیکٹ کے اس قانون کے تحت کیوں نہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو اس لیے پوری دنیا کے لٹریچر کے اندر اس تصور کا, اس کاز اینڈ افیکٹ کے اخلاقی اسپیکٹ کا اتنا گہرا اثر ہے کہ آپ کو ہر جگہ, ہر لٹریچر میں اس کے لیے کوئی محاورہ مل جائے گا, آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ مل جائے گا. جیسے میں نے آپ کے سامنے کرما کا عقیدہ رکھا, بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں. اسی کرما کے عقیدے کو انگریزی میں کہتے ہیں لا آف ریٹریبیوشن. لا آف ریٹریبیوشن کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے, فطرت کا جو یہ قانون ہے, اس کے تحت ہر انسان کو اس دنیا کے اندر بھی سزا دینا جائز ہے, اور مرنے کے بعد تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا ہے. وہ مذہبی عقیدہ ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی قانون کام کرتا ہے کہ مکافات عمل ہونی چاہیے. یہ مکافات عمل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, اور ہمارا ایکسپیرینس بعض اوقات بتاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے کیے کا صلہ بعض اوقات اس دنیا میں بھی مل رہا ہوتا ہے. اس لیے مکافات عمل جیسے قانون کے علاوہ کوئی ایسا آپ کو قانون نہیں ملے گا جس کو انسان کی فطرت انڈورس کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں انگریزی زبان میں اس کے لیے محاورہ موجود ہے, کئی محاورے موجود ہیں. ون ریپس وٹ ہی سوز, جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے. اور عربی میں اس کے لیے محاورہ ہے کما تدین تدان. کما تدین تدان, یہاں پر یہ لفظ دین آیا ہے, یعنی لفظ دین کے جو بنیادی معنی ہیں وہ بدلہ دینے کے. یہاں سے آپ سمجھیں کہ مالک یوم الدین کی تشریح ہم شروع کرتے ہیں. ویسے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی اور اس میں سب سے پہلے قیامت برپا ہوگی. قیامت کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے قیامت کے کئی نام ہیں قرآن کے اندر, اور مختلف جگہوں پہ مختلف نام لیے گئے ہیں. کہیں پر اس کو القیامہ کہا گیا ہے, کہیں پر اس کو الواقعہ کہا گیا ہے, کہیں اس کو الصاخہ کہا گیا ہے, کہیں پر اس کو یوم الفصل کہا گیا ہے, کہیں پر اس کو یوم الحساب کہا گیا ہے, کہیں اس کو یوم التغابن کہا گیا ہے. لیکن جب قرآن شروع ہو رہا ہے تو ان سارے ناموں کے اندر سے جو نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ ہے یوم الدین. اور دین کے معنی وہی ہیں تقریباً جو کرما کے معنی ہیں, یعنی یہ وہ دن ہے جس دن کے بدلہ دیا جائے گا. اچھے کو اچھے کا بدلہ دیا جائے گا, برے کو برا بدلہ دیا جائے گا. اس لفظ کو آپ جب میں نے یہ سامنے آپ کے اس کے معنی رکھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ لفظ دین جو ہے یہ تو ہم ویسے بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ دین کا لفظ ہم مذہب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مالک یوم الدین جو ہے یہ بدلے کے معنوں میں کیسے چلا گیا, انصاف کے دن کے معنوں میں کیسے چلا گیا, تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. یہ جو لفظ دین ہے یہ قرآن کی اہم ترین اصطلاحات میں سے ہے, اور اس کے بہت سارے شیڈز ہیں جس میں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آج میں یہ لفظ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے چلیں گے تو پھر ہمیں اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. دیکھیں اصل میں تو اس لفظ کے معنی یہی ہیں, یعنی بدلہ دینا کسی کو. اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کو اچھا یعنی اس کو اس کی جزا دی جائے, کسی نے برا کیا ہے تو اس کی سزا دی جائے. ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے. ایک تو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اسی کے اندر یہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. سورہ ماؤن عموماً لوگوں کو یاد ہوتی ہے, جس کے اندر سب سے پہلی آیت کیا ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا ہے اے نبی اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. یہاں سے آپ سمجھیں سورہ ماؤن شروع ہو رہی ہے. سورہ زاریات کا ایسے شروع ہو رہی ہے, انما توعدون لصادق, جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچی چیز ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور جزا اور سزا تو واقع ہو کر رہے گی, انصاف تو ہو کر رہے گا. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ لفظ ایکسپینڈ کرتا ہے اپنے معنی, اور یہ جو دوسرے معنوں میں آتا ہے اس میں یہ بدلے کا لفظ اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. دیکھیں بدلہ ہمیشہ ایک حاکم دیتا ہے, ایک حکومت ہوتی ہے جو کہ بدلہ دیتی ہے, وہ ایک قانون بناتا ہے. وہ قانون جو ہوتا ہے وہ اصل میں کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سزا دی جاتی ہے, جس کے ذریعے جزا دی جاتی ہے. جیسے آپ کے ملک میں کرمنل لا ہے, وہ لا ایک حکومت نے بنایا ہے. اس کے بعد
حاکم یہ بات چاہتا ہے کہ میرے قانون کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے اور اس قانون کے لحاظ سے پھر بدلہ دیا جائے. یہ چاروں جو میں نے اسپیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، حکمرانی، قانون، اطاعت اور بدلہ، ان چاروں معنوں میں یہ لفظ دین قرآن میں استعمال ہوا ہے. حکمرانی کے معنوں میں یہ لفظ سب سے پہلے آپ دیکھیں استعمال ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر. سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا کے، لیکن وہ وہاں پر بھی اپنی جو نبوت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنے زندان کے ساتھیوں کو وہ تبلیغ کرتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے. یعنی یہاں پر جو دین کے معنی ہیں وہ یہ کہ اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرو اور باقی کسی کی حکمرانی کو تم تسلیم نہ کرو. پھر یہاں سے نیچے اتر کے یہ وہ جو حکمران جو قانون دیتا ہے، جو شریعت دیتا ہے، یہ لفظ ان کے معنوں میں استعمال ہوا. سورہ یوسف کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ویسے تو یہ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے شریعت اور قانون کے معنوں میں. سورہ یوسف کے اندر وہ واقعہ ذہن میں لے کر آئیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے عہدے پہ پہنچا دیتے ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو قانون ہے اس کے تحت کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی مصر میں رک نہیں سکتا، خاص طور پہ جب قحط کا زمانہ ہے. لیکن اگر اس سے چوری کر لی تو اس کو روک لیا جائے گا ایز اے پنشمنٹ. یہ قانون ہے مصر کا. اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چھوٹے بھائی ہیں جن کو وہ روکنا چاہتے ہیں اپنے پاس، ان کے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا ہے اور ان کو روک لیا جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ ترکیب کی ہم نے یوسف کے لیے، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتا تھا بادشاہ کے قانون کے مطابق. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، دین الملک بادشاہ کا قانون. سورہ نور جب شروع ہوتی ہے تو اس میں جہاں پر زنا کی سزا کا ذکر آتا ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو تم کوڑے مارو تو سامنے کچھ لوگوں کو کھڑا کرو تاکہ ان کو عبرت ہو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کسی قسم کی رحم دلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر دین کے معنی کیا تھے؟ وہاں دین کے معنی شریعت تھی. اب حکمرانی اور قانون کی اطاعت کرنی ہے. وہ اطاعت کے معنوں میں بھی لفظ دین آیا ہے، کئی جگہ پر آیا ہے. سورہ بینہ کی میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا لیکن صرف یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کے اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں. تو گویا کہ جب لفظ دین سامنے آتا ہے ہمارے، یہ قرآن کی ایک بہت ہی اہم اصطلاح ہے. تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو حاکم مطلق مان کر، اس کے قانون اور شریعت کے اوپر ایمان لا کر اس کی اطاعت کریں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ یہ جو اطاعت ہے، یہ جو فرما برداری ہے یا اس کی جو نافرمانی ہے، اس کا بدلہ ایک دن وہ دے گا. اس لیے یہ پورا کا پورا جو دین کا تصور ہے اسلام کا، یہ مکافات عمل کے گرد گھومتا ہے. یعنی کہ وہ جو واحد چیز ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سنگل آؤٹ کر دوں کہ ہمارے مذہب کی اصل بنیاد کیا ہے، تو ہمارے مذہب کی اصل بنیاد مکافات عمل ہے. ہمارے مذہب کی اصل بنیاد جو ہے وہ دین ہے، وہ بدلہ ہے، وہ جزا اور سزا ہے. تو اس پورے کے پورے موضوع کو اگر میں ایک جملے کے اندر یا ایک لفظ کے اندر عام کسی آدمی کو بتانا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے پہ ظلم نہ کرو، کسی دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرو. اگر تم ظلم کرو گے کسی دوسرے کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اس لیے یہ بات اب سمجھنا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں رہی ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک سلیم الفطرت انسان کی دل کی آواز تھی، اسی طرح اس کے دل کی آواز یہ بھی تھی کہ مالک یوم الدین، کہ اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے تو ایک مالک ہونا چاہیے میرا جو کہ مجھے بدلہ دلائے.
یہ وہ واحد مقام ہے قرآن کا، یا آپ سمجھیں قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں پر اب اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ ایک بادشاہ ہے، اس کو غصہ آ گیا، اس نے عذاب دے دیا، وہ خوش ہوا، اس نے زمینیں جائیدادیں وقف کر دیں۔ نہیں، پوری کی پوری انسانیت کے لیے وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن اگر کوئی اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، تو اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، پھر وہ بدلہ لے گا اس سے جس نے کہ ظلم کیا ہوگا مظلوم کے اوپر۔ اس لیے یہ جو عموماً ایک بات کہی جاتی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، جو ایمان ہے وہ خوف کے اور امید کے درمیان ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے اس یونیورس کے اندر، اس لیے اگر میں نے کچھ بھی کیا اس دنیا میں بھی اگر میں بچ گیا تو کیا ہوا، آخرت میں ضرور میں پکڑا جاؤں گا۔ اس تصور کے ساتھ انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے سے روکتا ہے، اور یہی ہمارے آپ سمجھیں کہ قرآن کا آغاز ہے، یہیں سے قرآن کی تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ یوم الدین کا جو لفظ ہے کہ ایک ایسا دن برپا ہوگا جس میں کہ اللہ انصاف کرے گا، اس کی ایکسپلینیشن قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ پر آئی ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن موجود ہے، اور یہ بات بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کو اگر آپ اٹھائیں گے تو قرآن 2/3 جو ہے وہ ایمانیات کے اوپر ہے، یعنی 2/3 قرآن جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور مکہ کے اندر کوئی شریعت نہیں ڈسکس ہو رہی تھی، کوئی اہل کتاب ڈسکس نہیں ہو رہے تھے، کہیں ہو رہے ہوں گے بہت کم۔ جو اصل فوکس تھا مکہ کے اندر وہ ایمانیات کے اوپر تھا، اور جب آپ ایمانیات میں جائیں گے تو اس کا سب سے بڑا حصہ آخرت کے اوپر ایمان ہے، سب سے بڑا حصہ آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ مالک یوم الدین کی تشریح اگر میں قرآن سے کرنا چاہوں تو پورا مکی قرآن جو ہے وہ سامنے ہے، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ آخرت کا دن کیسا ہوگا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، وہ دن ہوگا جس دن ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کہ اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ تو حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 17 ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز دیکھ لیں، کئی آج اصطلاحات آ رہی ہیں سامنے جو کہ ہم کھولیں گے جس سے کہ یہ مالک یوم الدین ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کسب، یہ قرآن کی ایک بہت اہم اصطلاح ہے، قرآن کا ایک بہت انداز ہے۔ کسب کے بنیادی معنی کمائی کے ہوتے ہیں۔ آپ گئے مزدوری کرنے کے لیے، آپ نے وہاں بات کی تھی کہ میں 2 گھنٹے کام کروں گا تو آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے۔ جب 2 گھنٹے آپ نے کام کر لیا، اس کے بدلے میں جو اس نے آپ کو پیسہ دیا وہ آپ کا کسب ہے، یعنی آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ لیکن قرآن اس کو بالکل ڈیفرنٹ معنوں میں لیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے وہ تمہارا کسب ہے، اصل میں وہ وہاں پر جج ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں بعد کی زندگی کے اندر یا تو عیاشی ملے گی یا پھر اس کے بعد تمہیں اس کی پنشمنٹ ملے گی۔ تو الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، وہ دن ہے جس دن ہر نفس کو پورا کا پورا دے دیا جائے گا جو کہ اس نے کمایا۔ اس بات پہ پھر غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات سوچنا بھی کفر ہے کہ وہ کسی کے اوپر ناجائز کوئی کام کرتا ہے، وہ صرف انصاف کرے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تو حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کہ اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی اور کئی جگہ کے اوپر بھی یہ آیت ضرور آتی ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ چھوٹی سی آیت کے اندر بڑی قیامت ہے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے، لام جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی کہ فائدہ۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر وہی وزن ہے، اس کے اوپر وہی بار پڑے گا جو کہ اس نے کمایا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس لیے اگر ایک نصیحت
ہم کریں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مسلمانوں کو، وہ یہ کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اگر ظلم کیا تو وہ مالک یوم الدین ہے، وہ اس دن عدل کرے گا. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اتدرون مل مفلس، تم لوگ کو پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا لا من لا درہم لہ ولا متاع. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہوتا ہے نہ جس کے پاس کوئی متاع ہوتا ہے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس صلاۃ ہوگی، یعنی اس نے نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، اس کے پاس روزے ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی. ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. لیکن وہ ساتھ میں اس طرح سے بھی آئے گا کہ اس نے کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوگا، اس نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا. یہ دیکھیں ساری کی ساری جو چیزیں اللہ کے رسول نے گنوائی ہیں، ان کے لیے ایک لفظ ہے ظلم. اس نے ظلم کیا ہوگا لوگوں کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو پھر فیصلہ چکایا جائے گا اس کی نیکیوں سے، اس کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی اور اس شخص کو دی جائیں گی جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی یہ اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان یغزم علیہ، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، اس سے پہلے کہ اس کا حساب چکتا ہوتا، قبل ان یغزم علیہ، جو اس کے اوپر قرض ہے یا جو اس نے ظلم کیا ہے اس کا معاملہ اس سے پہلے کہ چکایا جاتا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس نے دوسرے کی برائیاں اپنے کھاتے میں ڈالنی. اخذ من خطایاہ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، تو اس کے بعد اب اس کے کھاتے میں کیا ہے؟ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہے. وہ احد کے پہاڑ کے برابر کی نیکیاں لے کر آیا تھا، اس کے پاس اب کوئی نیکی نہیں بچی. اس حساب کتاب کے اندر اس نے اپنی نیکیاں بھی گوا دیں، دوسروں کے برائیاں اپنے اوپر لیں، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ شخص ہے جو کہ مفلس ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اعمال الصالحات بھی کام نہیں آ رہے ہیں اس دن جب کہ انسان اس دنیا کے اندر ظلم کر کے گیا ہے، اس دنیا کے اندر کسی کا حق مار کے گیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں رب ہوں، اگر میں رحمان الرحیم ہوں، تو اگر تم لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے تو سب سے بڑا انصاف دینے والا بھی میں ہوں. قرآن میں سورہ 3 کا میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، نہایت ہی خوبصورت مقام ہے قرآن کا، ایک چھوٹی سی سورہ، لیکن اس کے اندر پورا یہ فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، لیکن وہ جانوروں سے بدتر جانور ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں روز جزا کو جھٹلانے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ تم دین کو جھٹلاتے ہو. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تم ایک عام حاکم سے ہی تصور کرتے ہو کہ وہ انصاف کرے گا، ان سب سے بڑا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ ایک ایسا دن نہیں برپا کرے گا جس دن کے وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے. سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم مجرموں کو اور اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے؟ کیسے حکم ہو جو تم لوگ لگاتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ ایک ایسا دن برپا کرے جہاں کہ وہ انصاف کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، لیکن ایک اس کی سب سے بڑی جو صفت ہے جو ابھی سورہ آل عمران کے اندر آنے والی ہے وہ یہ کہ وہ ہے قائما بالقسط ہے، وہ کھڑا ہوا ہے انصاف کے اوپر. یہ بہت ہی مارکت العرا کی آیت ہے جس کے اوپر ہمیں آپ سمجھیں کہ گھنٹوں کے لیکچر ہم کر سکتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے یہ گواہی دی ہے، خود اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. والملائکۃ، اور ملائکہ نے بھی یہی گواہی دی ہے. وَأُولُو العلم، اور جو لوگ علم جاننے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. قائما بالقسط،
وہ کھڑا ہوا ہے انصاف کے اوپر، قائما بالقسط، یہ اس کا حال ہے۔ تو یہاں پر مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان بالقسط ہے، قائما بالقسط ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ تو پھر ظلم ہوتا کیا ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انسان کو جو سزا ملتی ہے وہ اس کے اپنے کارناموں کے اوپر ملتی ہے۔ اس لیے یہ لفظ جو ظلم ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ یہ لفظ ظلم جو ہے یہ اس کے جو اصل معنی لسان العرب، یا اگر آپ کو اچھی ڈکشنری دیکھیں تو جو اس کے اصل معنی ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اور اس کے دوسرے معنی اندھیرے کے ہیں۔ ظلمات کا لفظ آپ جانتے ہیں قرآن میں نور کے مقابلے میں آیا ہے کہ لوگ ہر قسم کی جو گمراہیاں ہیں جس میں لوگ پڑ جاتے ہیں جا کے، اس کو ظلمات کہا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہے جو انسان اپنے حق سے اوپر جا کے مانگنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے کے حق کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر حال میں ایک لفظ کے اندر آ سکتی ہے، وہ لفظ ہے ظلم۔ انسان کیا کرے گا؟ کسی کا ناحق مقام بلند کر دے گا یا کسی کا ناحق مقام نیچے کر دے گا، اور یہ وہ ظلم ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سب کو برابر برابر کے پلاٹس دیے ہیں، میں نے کیا کیا تھوڑا سا اپنا مارکنگ بڑھا کے دوسرے حصے کی زمین اپنے اندر لے لی، یہ میں نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کرتا ہے۔ اس لیے یہ آپ دیکھیں قرآن کے اندر کتنی یہ خوبصورت تعبیر ہے، کتنی یہ خوبصورت تعبیر ہے کہ ظلم اور اندھیرا اس کو ایک ساتھ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، ظلمتم انفسکم، تم خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، اللہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ مشکات کے اندر متفق علیہ حدیث ہے جو کہ حضرت عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بتاتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ اندھیرے بن جائیں گے قیامت کے دن۔ آپ دیکھیں یہ کیا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ الظلم ظلمات، یہ دونوں ہی اس لفظ کے اصل معنی ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اندھیرے بن کے اس کے سامنے آئیں گے۔ تو جیسے یہ لفظ کی جو میں نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی ظلم کی، اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو قرآن میں 3 طرح سے اس لفظ ظلم کو استعمال کیا گیا ہے: خدا کے ساتھ ظلم، بندوں کے ساتھ ظلم، اور اپنے نفس کے اوپر ظلم۔ یہ 3 آپ دیکھیں کہ ظلم کی آپ سمجھے اقسام قرآن میں آئی ہیں۔ سب سے پہلا جو ظلم انسان کرتا ہے وہ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، اور کسی کو اٹھا کے یا تو خدا بنا دیتا ہے یا خدا کو بالکل نیچے لا کے بندوں کے برابر کھڑا کر دیتا ہے، جس کے جواب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اصل جو شے ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، یعنی کہ اللہ کو اس مقام میں پہنچاؤ۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرمائیں گے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی کہ جیسے قدر کرنے کا حق ہے، اور کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی ظلم ہے اور سب سے عظیم ظلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں کو دل کے سکون ہونا چاہیے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں انہوں نے وابستہ کیا۔ یہاں ظلم سے مراد متفقون علیہ حدیث ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس کے بعد انسان دوسروں کے اوپر جو ظلم کرتا ہے، جس کو کہ میں انشاءاللہ تعالی آج تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ بہت ہی 2 خوبصورت حدیثیں میرے پاس ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے ہفتے رکھوں گا، جس کے اندر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا ہر انسان کے 3 اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ پہلا ظلم جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ شاید اس کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا ظلم جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے اس کا جب تک اللہ بدلہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کتاب بند نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی اپنی ذات کے جو
ظلم ہے جو اس نے اپنے اوپر کیے تھے۔ یہاں پر میں پھر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انسان دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، قرآن میں اس کے لیے یہ لفظ بالکل اسی طرح سے استعمال ہوا ہے۔ جہاں پر سود والی آیات قرآن میں آئی ہیں اور سود کی حرمت بیان کی گئی ہے، وہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم سود چھوڑ دیتے ہو تو جو کیپٹل ہے وہ تمہیں واپس دے دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس وقت حکومت آئی ہے اور وہ سود کو ختم کر رہی ہے تو تمہارا کیپٹل بھی گیا، نہیں، ہم تمہیں کیپٹل واپس دیں گے لیکن تم سود کو معاف کرو گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم ہو۔ سورہ شورى کے اندر فرمایا گیا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو دوسروں کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس زمین کے اوپر بغاوت کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے ہے عذاب علیم۔ اللہ میاں ایک خطرناک بادشاہ نہیں ہے کہ غصے میں آیا اور کسی کو عذاب دے دیا، نہیں، لوگوں نے خود اپنے آپ کو ڈیزرویبل بنا دیا کہ وہ جائیں اور عذاب ان کو ملے۔ یہ مشکات کے اندر ایک حدیث ہے بڑی ہی خوبصورت، بخاری کی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء منہ اليوم قبل ان لا یکون دینارا ولا درہم، کسی بھی آدمی کے نے اگر کوئی بھی ظلم کیا ہوا ہے اپنے بھائی کے اوپر، اس کی عزت کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں بھی، تو وہ اس دنیا میں ہی معافی تلافی کر لے۔ کیوں؟ ایک ایسا دن آنے والا ہے ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمۃ، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن نہ تو کوئی درہم ہوگا نہ کوئی متاع ہوگا بلکہ اعمال صالح ہوں گے جس کے ذریعے اس کا ظلم جو ہے وہ برابر کیا جائے گا۔ یہ وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھائی مرنے سے پہلے اگر تم نے ظلم کیا بھی ہے کسی کے اوپر تو اس دنیا کے اندر ہی معاملہ چکا دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر تو ہوئے جو گناہ ہیں ان کو شاید معاف بھی کر دے، دوسروں کے گناہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جو دوسروں کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں یہ کیسی خوبصورت حدیث ہے، یہ میں نے بچپن میں کبھی پڑھی تھی لیکن بہرحال کل مجھے یہ حدیث مل گئی، میں آپ کو صرف اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روز قیامت حقداروں کو ان کا حق ضرور ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ روز قیامت حقدار کا حق ضرور ادا کروائے گا، حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے بغیر سینگوں والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے آپ، ایک سینگ والی بکری نے ایک بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مارا تھا، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ تو کانشیس لیس ہیں، ہم تو ان کو مار دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بدلہ ایسا ہے کہ اگر ایک بکری نے دوسری بکری کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بھی وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق ایک عورت جہنم میں صرف اس لیے گئی کہ اس نے ایک بلی کے بچے کو باندھ کے رکھا، وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ اس نے کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا، وہ مر گیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ بات بالکل اب واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو ظلم ہے انسان وہ خود کرتا ہے۔ اس لیے تیسرا قسم کا جو ظلم قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی جو ہے وہ دقت پیش آتی ہے اگر وہ قرآن پڑھ رہے ہوں اور کہیں پر وہ اس طرح کے الفاظ آ جائیں وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ لوگ اپنے پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا سب سے بڑا اصول پسند ہے، جو کاز اینڈ افیکٹ کا قانون تم دیکھتے ہو اس دنیا کے اندر وہ اللہ کا برپا کیا ہوا ہے، قیامت بھی اسی کی وجہ سے آئے گی۔ تو جب یہ قانون تمہیں پتہ ہے تو تم کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ تمہیں اس کی سزا دے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر تیز گاڑی چلانے کے اوپر آپ کا فائن ہو جائے گا، تو آپ کیوں تیز گاڑی چلاتے ہیں؟ تو اگر آپ کو اس کے بعد فائن پڑ جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ میرے اوپر حکومت نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، تم نے خود قانون توڑا، اس سے تمہیں خود اس کی سزا ملی۔ اس لیے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کی ایک یا دو مثالیں رکھی پھر آج کے پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پر آیا ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو تو تم ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کو روکا جاتا تھا، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو طلاق کا معاملہ بالکل سیدھا رکھو، 3 دفعہ طلاق ہو گئی تو اس کو طلاق دے دو، وہ چلی جائے اپنے گھر آرام سے وہاں اپنی زندگی گزارے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو روک کے مت رکھنا
کہ تم ان کو ضرر پہنچاؤ، ان کے پاس ظلم کرو، لتعتدوا، اور تم اپنے حد سے گزر جاؤ، ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، فقط ظلم نفسہ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، اپنے جان کے اوپر ظلم کیا، مطلب اب اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام منتقم بھی ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے۔ وہ کس سے انتقام لے گا؟ وہ اس سے انتقام لے گا جس نے اس کے بندے کے اوپر ظلم کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ چلا جائے گا اس کی طرف جو کہ مظلوم ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتا لوگوں کے پر، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی بھی برا عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب جو ہے بندوں کے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آخری بات آج کے سیشن کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جہاں ہم نے یہ سورہ کا آغاز کیا تھا، سورہ فاتحہ کا، اور ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی صفات ہیں، یعنی اس کی حمد ہو رہی ہے، اس کی تسبیح ہو رہی ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو ایک سلیم الفطرت انسان فوری سمجھ لیتا ہے جب وہ اس کائنات کے اوپر غور کرتا ہے اور اپنے اوپر ہونے والے انعامات اللہ کے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ وہ مکمل انصاف چاہتا ہے۔ جب وہ مکمل انصاف چاہتا ہے اور وہ اس دنیا کے اندر ناانصافی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو ہم نے پرابلم آف ایول کے طور پہ سمجھا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ایتھیسٹ ہو گئے کہ اگر خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، تو اس دنیا میں وہ ظلم کیسے برداشت کر رہا ہے؟ لیکن یہ جو انسان ہے جو سلیم الفطرت ہے، جو انبیاء کی لائے ہوئے مذاہب کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن ایک دن آئے گا وہ سب سے برابر کا حساب لے گا۔ اس کے لیے جو چوٹی کا قرآن کا مقام ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے آج کے سیشن کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے موضوع کے اوپر وہ قرآن کا کلائمیکس ہے، جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آگے چل کے وہاں پر کیا فرمایا گیا ہے؟ تھوڑا سا آگے چل کے فرمایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ اولو الالباب ہیں، یہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ سب باطل نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک تو اس بات سے پاک ہے تو کوئی عبث کام کرے، فقنا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فوراً یہ یہاں پہنچ گئے کہ یہ جو عدل اس کائنات کے اندر ہے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ، ہم نے اس آسمان کو بلند کیا اور اس کے ہم نے اندر میزان قائم کر دی۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، جب اتنا عدل پوری کائنات کے اندر ہے تو اس دنیا کے اندر ہونے والے مظالم کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں فقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقط اغزیتا، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ کے عذاب میں ڈالا وہ تو نقصان میں گئے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ سارا کا سارا جو عذاب ہے، یہ جو یوم الدین ہے، یہ برپا کیا جائے گا کس کے لیے؟ ان ظالموں کو ان کا بدلہ دینے کے لیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔